بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. سعودی عرب اور قطر نے ایران کے ساتھ باضابطہ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے مظلوم قید کی رہائی کے لیے ایک بڑی تحریک شروع کرنے والی ہے، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کس طرح یہودی اسرائیل کو پروموٹ کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. لیکن سب سے پہلے یہ جو اسلامی ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور امریکہ کے اندر سے بھی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ ہار رہا ہے. امریکہ ہار جائے تو اس کے جو تابعدار بیٹے ہیں، یہ جو خلیجی ریاستیں، ان کو کیسے گوارا ہے. لہٰذا اپنے اس روحانی باپ کو بچانے کے لیے انہوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کل رات کو ایک اجلاس ہوتا ہے ریاض میں، اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا. کون سے اسلامی؟ چلو نام کے ہی صحیح. یہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ کس طرح امریکہ کو اس جنگ میں فتح دلائی جائے. تو ہوتا ہے فیصلہ، ہم آ گئے ہیں. شہزادہ فیصل بن فرحان، یہ وزیر خارجہ ہیں سعودی عرب کے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں حسب ضابطہ شمولیت اختیار کرنے والے ہیں، اور ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں. 3 اسلامی ملک، پاکستان، ترکی اور مصر. عراقچی جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی ایران کا، انہوں نے ان 3 ملکوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدارا ہمیں یہ جنگ امریکہ سے اکیلے لڑنے دیں. ہم ان 2 ملکوں سے شکست نہیں کھاتے، ان کو سمجھائیے. ان لوگوں نے کیا سمجھانا ہے؟ وہ تو فیصلہ کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اے نبی بتا دو اپنی امت کو، مسلمانوں کو، کہ کبھی بھی یہ غیر مسلم جنگ میں آپ سے فتح حاصل نہیں کر سکتے. یہ قلعوں میں چھپ کر، یہ سازشوں کے ذریعے تو حملہ کر سکتے ہیں، دو بدو لڑائی میں کبھی نہیں آئیں گے. اب جب شکست سامنے آ گئی، پاکستان نے 1971 میں 13 دنوں میں ہتھیار ڈال دیے، ملک ٹوٹ گیا. عراق نے 18 دن جنگ لڑی اور شکست کھا گیا. یہ جو 3 ہفتے ہوتے ہیں دنیا کی جنگوں میں، یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ان 3 ہفتوں میں اگر فتح اور شکست کا فیصلہ ہو جائے تو ہو جائے، جنگ لمبی ہو جائے تو پھر جو حملہ آور ہوتا ہے اس کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، اور آج تیسرے ہفتہ ختم ہونے والا ہے. لیکن کسی ایک قصبے پر، کسی ایک شہر پر، کسی ایک جگہ پر امریکہ فزیکلی نہ قبضہ کر سکا ہے، نہ اپنے ٹروپس نیچے بھیج سکا ہے. حد تو یہ ہے کہ ابنائے ہرمز اس کو کھلوانے کے لیے پوری دنیا عراق کی جو خودکش جو کشتیاں ہیں ان کا سامنے کرنے سے کترا رہی ہے کہ کہیں ان کے جہاز اور ان کا عملہ خودکش کشتیوں کی نظر ہو کر سمندر میں غرق ہی نہ ہو جائے. تو ان حالات میں جب ایک بڑا ریچھ، ایک بڑا شیطان شکست کھا رہا ہے، تو یہ اسلامی ملک کیوں کر اس میں شامل ہو رہی ہے. رات کو ایک ڈرامہ دیکھا ہے آپ نے؟ نماز ہو رہی ہوتی ہے جمعے کی استنبول میں، نیچے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، اوپر جو گیلری ہے وہاں پر خواتین بھی ہوتی ہیں. خواتین اپنے جو سکارف ہیں یہ نیچے پھینکنا شروع کر دیتی ہیں. ڈرامہ سنیے، ڈرامہ. پھر کیا ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ بیت المقدس پر قبضہ ہے اور آپ ترکی جو ہیں اس میں کچھ کر نہیں رہے، تو لہٰذا یہ غیرت دلانے کے لیے کہ آپ نامرد ہو گئے ہو، تو یہ چیز فلما کر انہوں نے باہر پھینک دیا. اب ان سے پوچھو، اصل تو جنگ لگی ہوئی ہے ایران میں. اگر ایران فاتح ہو جاتا ہے تو بیت المقدس آزاد سمجھیے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے یہ خاک میں مل جائے گا. لیکن ادھر نہیں آنا جہاں پر آگ لگی ہے. اور یہ قرآن کی اس آیت کے بالکل عین مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی
یہ جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو بچ جاتے، ان کو کہو کہ اگر آپ اپنے گھروں میں رہو گے تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یہ ہے نا۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں، ایک تو ان کا ساتھ نہیں دے رہے، دوسرا ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لیتے جنگ نہ لڑتے، جیسے پاکستان کو انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہا تھا، بڑی اس کی فین فالوئنگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ایران امریکہ کو مان لے، یعنی کہ جو امام حسین ہے وہ یزید سے کمپرومائز کر لے۔ یہ ہے نا جی ظلم اور ظالم اور باطل کے سامنے۔ تو اب ان حالات میں ڈرامے دیکھو اپنی پریزنس بتانے کے لیے کہ ہماری عورتیں اتنی جنگجو ہیں اور وہ ہمیں ابھار رہی ہیں، 2 نمبری کی انتہا ہے۔ مسلمان ہوں اور 2 نمبری نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایرانی جو ہیں اپنے بڑوں کی قربانی دے چکے ہیں، ایک پوری کی پوری جو نسل ہے انہوں نے خون سے اپنی وفا لکھی ہے، اور یہ ہسٹری لکھے گی سر جی۔ مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھیں نا یا دیگر پہلے، تو پہلے بڑے مرتے تھے، بعد میں چھوٹے مرتے تھے۔ ایرانیوں نے اپنا ہر وہ بندہ قربان کر دیا ہے جس کا تھوڑا سا بھی نام تھا، اور ان کے اکاؤنٹس میں، ان کے گھروں میں نہ ان کے بنگلے ہیں، نہ محل ہیں، نہ ان کے اکاؤنٹس ہیں۔ ان کے بچے جب آتے ہیں جی جنازے میں اپنے بڑوں کو دفنانے کے لیے، تو یقین کریں آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ کس قسم کا ان کے اندر قومیت کا جذبہ ہے۔ اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتا امریکہ ایک صورت میں کہ یہ جو مسلمان ملک ہے یہ اس کا ساتھ نہ دیں۔ ہائے کیا کریں ان مسلمانوں کا، پتہ نہیں یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو آل سعود ہیں یہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آج پاکستان کا ایک مولوی کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس سے کیا پتا کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ یہ جو ہیں 1932 میں ان لوگوں نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ جی ہاں، یہ جو آل سعود ہے یہ کو پیچھے سے آ رہے ہیں نسل ابو بکر سے یا حضرت عمر کی نسل سے آ رہے ہیں، بالکل یہ تو کلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ حضرت مولا علی یا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کس کیٹیگری میں انہوں نے سعودی عرب پہ قبضہ کیا؟ 1932 میں انہوں نے قبضہ کیا، اور قبضے کے بعد انہوں نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ اتحاد کرنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کی۔ اب ان کا جو ان کے اندر ایک جیسے وہ بنو امیہ خاندان میں نکل آیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس خاندان میں ایک نکل آیا تھا شاہ فیصل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیا ہوا تھا؟ زہر دے دیا گیا تھا، اور شاہ فیصل کو انہوں نے قتل کروا دیا۔ آپ تاریخ کو کبھی معاف کرتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہے، ہیرے نکلتے ہیں، صحرا میں سے سبزہ اگاتا ہے۔ تو یہ جو دونوں عرب کی شخصیات ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور شاہ فیصل، اس کے بعد پیچھے کچرا ہی بچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو اب جس کے ہاتھ میں سعودی عرب کی باغ دوڑ ہے، ان کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تجربہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کنٹریبیوشن نو۔ پلے سب سے بڑی کیا ہے ان کی کریڈٹ میں؟ G10 کے یہ گروپ میں شامل ہیں، امریکہ کے یہ اتحادی ہیں، امریکہ کو اڈے دیے ہیں، اور بس۔ ہم کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ پاکستان کو لے ڈوبیں گے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سعودی عرب بے شک شامل ہو جائے، قطر شامل ہو جائے، یہ عمان، یہ سارے جتنی بھی بحرین ہیں، یہ اللہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے جنگ لڑنی نہیں ہے۔ یہ موت دکھا سکتے ہیں۔ جو آدمی اپنی بیٹیوں کے بال کھلوا کر غیر مسلم حکمران کے سامنے ڈانس کروائے اور پھر ساتھ مسکراتا ہوا چل کے آئے، کیا وہ کسی کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یا نیچے ہو جائے گا؟ اور نہ سر، نہ جنگ لڑنا ایسے نہیں۔ جنگ لڑنے کے لیے خالد بن ولید بننا پڑتا ہے، اس کے لیے حضرت ابو عبیدہ بننا پڑتا ہے، ایسے نہیں جنگیں لڑی جاتی۔ تو بچیاں نچانے والے پہلے بھی شامل تھے، فزیکلی ہو جائیں گے تو یہ ایک راستہ دیں گے اور ایران کو مزید برباد کریں گے، اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن ہمارے لیے اس میں کیا بربادی ہے؟ ہمارے لیے بربادی یہ ہے کہ ہم نے کیا ہوا ہے سعودی عرب سے معاہدہ۔ اب معاہدہ کیا کیا ہوا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے
کہ سعودی عرب اگر ہم سے ناراض ہو جائے نا، ہمارے کارخانے بند ہو جائیں گے، ہماری جو بجلی ہے یہ چلی جائے گی، ہمارے بینک جو ہیں یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ واللہ میں ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کو اگر کسی نے اس حالت میں پہنچایا ہوا ہے نا تو سعودی امداد نے پہنچایا ہوا ہے۔ ایک ایسا نکٹھو ملک ہمیں اس نے بنایا ہے جان بوجھ کر کہ یہ کبھی اپنے جو پاؤں ہیں ان پر کھڑے ہی نہ ہو سکے۔ تو آج آپ دیکھیے یہ ہو گیا ہے نا جی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس میں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر پاکستان بھی شامل ہو گیا تو پھر پاکستان میں شیعہ سنی فسادات بھڑک پڑیں گے۔ وہ پاکستانیوں جاگتے رہو اور سجدوں میں جا کے دعا مانگو۔ اگر پاکستان بیسے مجبوری، دوبارہ کہہ رہا ہوں، بیسے مجبوری بھی شامل ہو گیا تو ہمارے لیے اس ملک میں جینا جو ہے یہ حرام ہو جائے گا، یہ دشوار ہو جائے گا۔ ہم کدھر جائیں گے؟ ابھی جو آیت اللہ خامنئی کا جنازہ اٹھا تھا تو پاکستان میں 70 کے قریب لوگ احتجاج میں شہید ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے۔ کیوں؟ یہ وہ حالات ہیں جن کو سوچنے کے بعد ڈر لگتا ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، لیکن رحم اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کرتا ہے جو حق کے راستے پر چلے ہوں۔ آگے ایران انشاءاللہ العظیم فاتح رہے گا۔ عید کے بعد جی پاکستان تحریک انصاف نے ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کر لیا۔ بالکل انہوں نے کہا ہے مریں گے یا جیئیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا یار کہ ایک آدمی اس کو عید کے کپڑے بھی نہ پہننے دیے جائیں، ملاقات ہی نہ کرنے دی جائے؟ اگر وہ عید کے کپڑے پہن لیتا تو کیا ہو جانا تھا یار؟ عمران خان جیل میں پڑا ہے نا، تو پوری دنیا کے لوگوں کو اس نے دکھانے ہی نہیں تھے، تو کیا آپ اس کو ان کپڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو قیدیوں کا لباس ہے؟ اس سے زیادہ چھوٹی سوچ اور انتقام کا کوئی لیول نہیں ہو سکتا۔ تو تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلنے آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ایک پرفارما پرنٹ ہو رہا ہے جی، جس کے اوپر لکھا ہے، یہ ہمارے ساتھ پڑا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہم سے شیئر کیا، اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ آئے جو گولی کھا سکتا ہے، کیوں؟ آگے گولی ملنی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، جس ایجیٹیشن کی شروعات اس لیول کی کمٹمنٹ سے ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اور ایک اور بات جس کو جو بڑے بڑے جو عقل مند آدمی ہیں، ازاج تجزیہ کار ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اپریل میں پاکستان کے معاشی حالات انتہائی ابتر ہو جائیں گے، ایک اور قسط آئے گی پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھنے کی، اور وہ لوگ بھی نکل آئیں گے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ان پاپولر حکومت ہے، اگر تحریک انصاف اپنے اندر سے منافقت چھوڑ دے، یہ جو ایران کے جی لوگ کیوں مرے ہیں جی؟ اس لیے مرے ہیں کہ ان کے اندر انٹیلیجنس میں غدار بیٹھے ہوئے تھے، منافقین بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے چند ڈالروں کے لیے ان کی ریکی کی اور ان کو شہید کروا دیا۔ اسی طرح تحریک انصاف میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، یہ تمام کی تمام ملے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی موجودگی میں اگر سہیل افریدی اس ڈیسیجن میں ان بڑوں کو سائیڈ پہ کر لے تو یقین مانیے یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر علی امین گنڈا پور جیسے لوگ، دیکھا عمران خان کی آنکھ خراب تھی، راتوں رات ڈیرہ اسمیل خان سے کار بھگاتا ہوا آتا ہے، کرسی رکھتا ہے، اور علیمہ خان اور سہیل افریدی پہ تنقید کرتے ہوئے تتر ہو جاتا ہے۔ او بھائی، اب اس سے پوچھو اب کدھر ہے؟ تو اب جب یہ پھر تحریک شروع کرنے لگے تو اب آپ دیکھنا شیر افضل مروت، علی امین گنڈا پور یا اس جیسا کوئی اور کردار، یا علی گوہر، انہوں نے کوئی ایسی پھل جھڑی چھوڑنی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو اس کا جو ہے جو بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جس میں ان کے علاوہ کوئی یہ جو ہیں اس میں شامل ہی نہ ہو اور اس کا فیصلہ حتمی ہو، تو پھر بات بنے گی۔ تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ حالات یہ ہیں، کے پی تو نکل آئے گا، بلوچستان نکل آئے گا، سندھ بھی نکل آئے گا،
पंजाब की हमें कोई गारंटी नहीं है। पंजाब में हमने देखा है ना इनके पार्लियामेंटेरियन में वो जोश जज्बा है, ना वो इमरान खान की काज के साथ मुखलिस है। इस ईद के मौके पर भी, इस ईद के मौके पर जब उसके कपड़े वापस हो गए, उसकी मुलाकात बंद हो गई, उसकी 3 बहनें, यार उनकी आप तस्वीरें देखिए कभी, जो इमरान खान की बहनें फुटपाथ पर बैठी मायूसी के आलम में एक तरफ देख रही हैं और सोच रही होंगी कि उनका कसूर क्या है। वो जो लोग जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की, जिन्होंने बच्चियों का रेप किया, जिन्होंने मनशियात बेची, जिन्होंने कत्लेआम किए, उन तमाम की मुलाकातें खुली हुई, लेकिन इस शख्स की शक्ल देखना उनके घर वालों के लिए, और फिर हो भी बीमार, तो इस हालात में भी अगर तहरीक इंसाफ जो है वो खामोश पड़ी रहे तो फिर पड़ी रहे, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन वर्कर जो हैं उन्हें बरकर अब डिसीजन लेना पड़ेगा। आखिर में जी, ARY पाकिस्तान का एक चैनल है, क्या सहाफत इतनी भी गिर सकती है? इन ARY पर खबर चल रही है जी मुसलसल आधे घंटे से कि नेतन्याहू जो है ये खैरियत से, और लाख लानत है और थोड़ी सहाफत है। और तुम, ईरान कह रहा है कि वो मर गया है कुत्ता, और तुम लोगों ने उसकी खैरियत की खबरें चलवा रहे हो, तो तुम लोग किसके साथी हो? तुम लोगों की औकात जो है वो मालिक ने प्रोग्राम किया मरियम नवाज पे। भला सोचें तो सही, जो मीडिया मरियम नवाज पर तनकीद न कर सके वो इसराइल पर तनकीद कर सकता है? वो नेतन्याहू को आंखें दिखा सकता है जो शरीफ खानदान के आगे न खड़ा हो सके? नहीं खड़ा हो सकता ना। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जो पेनिट्रेशन है किस हद तक ज्यादा हो गई है। तो उन्होंने 17 सवाल पूछे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम ही काट के रख दिया। तो फिर क्या कहते हैं ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। अरे भाई, जिसको आप इंतशार कहते हैं वो मुल्क की इस्लाह है। अगर शरीफ खानदान को आप समझते हैं कि ये मुल्क की बाग दौड़ संभालते हुए जिस तरह आगे जा रहे हैं, वल्लाह हम अपने इल्म की बुनियाद पर ये कह रहे हैं पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि सर्वाइवल ही नहीं है। अब सर्वाइवल को आप छोटे अल्फाज में न लें। ये को हो सकता है एक आदमी जिनका कोई न दीन है, न मजहब है, न विजन है, न पॉलिटिक्स है, बिल्कुल एक धोन धांधली से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है, पाकिस्तान को लोगों को कहा गया कि इनको सजदा रेज हो जाए। क्यों जी? शरीफ खानदान के आगे सजदा रेज हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला भी तो ऊपर खड़ा है ना। जा इनका कोई एक काम करप्शन में डूबे हुए, इनके बच्चों तक, इनके घर में जो सब्जी आती है वो भी करप्शन के पैसों से आती है, और फिर कहते हैं कि आप जरदारी और शरीफ खानदान की इमामत में नमाज पढ़े। इमामत में नमाज क्या होनी है? हमारा जनाजा भी नहीं पढ़ा जाना। तो ये वो हालात वाक़यात हैं जिनकी रोशनी में पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि ना मीडिया आपका इंडिपेंडेंट है, ना आपकी अदालतें इंडिपेंडेंट है। अदालतों का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो पाकिस्तान के वो जज जो मुलाकात ना करवा सकें, यार किस मुंह से वो अपने इक़्तिदार पे बैठे हैं। और एक आपको खबर दूं, पाकिस्तान के जजों ने 31 लाख रुपए का जी टेंडर जारी हुआ है इस्लामाबाद के जजों के घरों के सामने फूलों की क्यारियां लगाने के लिए। कैसा मजेदार काम है। बादशाह जज सुबह निकले और उसकी नजर फूलों पर ना पड़े, उसका दिमाग फ्रेश नहीं होता। दिमाग फ्रेश नहीं होगा तो इंसाफ फ्रेश नहीं होगा, इंसाफ फ्रेश नहीं होगा तो कौम का नुकसान होगा। लिहाजा ये कौम जो 15-15 रुपए किराया के लिए लाइनों में लगी खड़ी है कि बच जाएं, और जिसकी बेटियां 14,500 के लिए रहीम यार खान में इस वजह से छत के नीचे आ जाएं कि हमें 14,000 रुपए मिले, उसके जज 31 लाख रुपया सरकारी टेंडर, घर के सामने फूलों की क्यारियां लगेंगी। और क़यामत किसको कहते हैं? अब भी अगर आप ना बोलो, अब भी अगर इन लोगों से आपको इंसाफ की तवक्को है, जब कौम और मुल्क डूब रहा है ना जी, कि तमन्नाई बहरान है, तो इन लोगों ने अपने जो घर के सामने फूलों की क्यारियां उसकी कुर्बानी भी नहीं दी कि पैसे बच जाएं। और अब आप सोचिए ये आपके बच्चों के लिए कितने मुखलिस होंगे। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने उन लोगों के लिए निशानी रखी है जो आंखें खुली रखते हैं, जो अक्लमंद है, बेवकूफ़ों के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान के इन जजों के हालात देखिए,
یہ جج نہیں ہے، یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں۔ بالکل علی احمد کرد نے زبردست سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں ان کو جج تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ جج نہیں ہے بلکہ تنخواہ دار ملازم ہے، اور تنخواہ دار ملازم کی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ مل جائے، میرے بچے جیئیں، میری بیوی جیے، جینا کسی نے نہیں ہے۔ ایک دن آپ نے قبر میں اتر جانا ہے، اگر پوچھنا ہے تو پوچھ قاضی فائز عیسیٰ سے، پوچھ جنرل باجوہ سے، کدھر گئے ہیں؟ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ نکلیں گے تو انشاءاللہ العظیم لوگ جوتے مارتے ہیں۔ وہ آدمی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور ہم اس کی موت کی دعا نہیں مانگ رہے باجوہ کی، نہ نہ نہ، اے اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنے جو صحت ہے وہ گزار کے جائے، جیسے پرویز مشرف کا حال ہوا تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھرنا شروع ہو گئی تھی، جیسے ریت ہوتی ہے نا نیچے سرکتی ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں یہ چورا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اللہ اکبر! اس نے لال مسجد پہ فاسفورس بم مارے تھے، کسی کو یاد ہے؟ جس کے بعد ملک میں خودکش بمبار شروع ہو گئے تھے، لیکن سوچتا کوئی نہیں ہے، سوچے تو کہتے ہیں یہ انتشاری ہیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ لگتا ہے کہ آج آخری روزہ ہے، مولوی ہیں چڑے ہوئے ہیں جی، 8 لاکھ روپیہ چاند دیکھنے کا فی کس مولوی وصول کر رہا ہے آپ کے پیسوں سے، اور آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ ہفتے میں 3 دن اپنے بچوں کو 31 تک اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں کیونکہ پیٹرول بچانا ہے، اور مولوی مفت چاند نہیں دے سکتے۔ تو ہے نا جی، جن کے مولوی بھی دین فروش ہوں، جس قوم کے جج بھی انصاف نہ دینے والے ہوں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔